سن 7 نبوی سے لے کر سن 10 نبوی تک 3 سال مقاطع بنی ہاشم ہوا، جس کو شعب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ دار یعنی بنو ہاشم، ہاشم کی ساری اولاد چاہے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، ان سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جس کو مقاطع بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جو شعب ابی طالب کے اندر 3 سال رہے، سن 7 نبوی سے سن 10 نبوی تک۔ اور جب سن 10 نبوی میں اس سے باہر نکلے حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو باہر نکلتے ہی رمضان شریف کا مہینہ تھا یا شوال تھا، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں رمضان تھا، بعض کہتے ہیں شوال تھا۔ تو نکلتے ہی پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، حالت کفر اور حالت شرک کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے 3 یا 4 دن بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں صدمے ایسے گہرے تھے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن والملال، کہ غم کا سال، عام الحزن والملال۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غمگین رہتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی بنے ہوئے تھے، گھر آنا جانا تھا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مہاجرین میں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آ کر انہی کا انتقال ہوا سن 2 ہجری کے اندر، اور جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں سب سے پہلی قبر حضرت عثمان بن مظعون کی بنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے ہیں، تو اپنے خامن سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں کوئی رشتے کا بندوبست کیا جائے۔ تو وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ غمگین رہتے ہیں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو کہیں کوئی رشتے کی بات میں کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عورتیں ہی اس کام کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ عورتیں ہی اس کام کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ کہاں تمہارا ارادہ ہے، کہیں کوئی دیکھا ہے رشتہ؟ تو حضرت خولہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، اگر بیوہ میں آپ پسند فرمائیں تو بیوہ بھی موجود ہے، اور اگر کماری سے آپ نکاح کرنا پسند فرمائیں تو کماری بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیوہ کون ہیں اور غیر شادی شدہ کون ہیں؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بیوہ تو حضرت سودا ہیں، سودا بنت زمعہ بن قیس، ایک زمعہ بن اسود ہیں وہ اور ہیں، ایک زمعہ بن قیس ہیں وہ اور ہیں۔ یہ زمعہ بن قیس کی جو ہیں وہ بیٹی ہیں حضرت سودا، جو ام المومنین بنی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو شادی شدہ ہیں اور بیوہ ہیں وہ تو حضرت سودا ہیں، اور جو کماری ہیں وہ آپ کے سب سے زیادہ محبوب، یعنی آپ کو انسانوں میں سے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے ان کی صاحبزادی ہیں۔ اشارہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دونوں جگہ بات کر لو۔ تو اب اس کے اندر مؤرخین کا اختلاف ہے کہ پہلے حضرت سودا سے نکاح ہوا یا حضرت عائشہ سے۔ زیادہ تحقیقی بات یہ ہے کہ پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت خولہ حضرت سودا کے والد کے پاس گئیں، سودا بنت زمعہ، تو ان کے پاس گئیں زمعہ بن قیس کے پاس۔ اب اس کے اندر یعنی یہ ہے وہ تو رشتے کی بات رہی ہے، ہمارے لیے بھی اس میں ہدایات ہیں۔ پہلے حضرت سودا کے پاس نہیں گئیں، والد کے پاس گئیں کہ ان کے والد سے بات کر لوں، تو گویا رشتے کی بات والدین سے کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو گئیں ان کے پاس زمعہ بن قیس کے پاس کہ ایسے ایسے میں آئی ہوں۔ انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے جیسے ہوتا ہے۔
تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود سودا سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ کیا کہا؟ اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ ان سے بھی رائے لے لینی چاہیے، اور آج کل اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ حالانکہ یہ اس وقت بات ہو رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے رشتے کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے والدین، پھر والد نے کیا کہا کہ بیٹی سے بھی پوچھنا چاہیے اس کا کیا خیال ہے۔ حالانکہ بیٹی کو اس رشتے میں کسی قسم کا کوئی انکار ممکن ہی نہیں تھا، کہ اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، بیٹی سے پوچھ لو، اور میں نہیں پوچھتا، تم پوچھ لو، کہ ایسا نہ ہو کہ والد ہوں شرما جائے۔ تو اس لیے خود گئی حضرت خولہ اور جا کر حضرت سودا سے پوچھا کہ ایسے ایسے میں آئی ہوں۔ تو آگے بیٹی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابا جی سے بھی صلاح لینی چاہیے۔ بیٹی باپ کی طرف بھیج رہی ہے اور باپ بیٹی سے صلاح کرنے کا کہہ رہا ہے۔ گویا رشتہ کرنا ہو تو اس طرح کیا جاتا ہے، کسی ایک کی مرضی نہیں کی جاتی کہ والدین نے نہ بچی کو بتایا نہ بچے کو، اور خود ہی طے کر لیا اور پھر ساری زندگی پریشانی میں گزاری، یا بچی نے از خود کر لیا جیسا کہ آج کل رواج بنتا جا رہا ہے، اور والدین کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ والدین کی صلاح بھی ضروری ہے اور بچی سے پوچھنا بھی ضروری ہے۔ الغرض دونوں کی صلاح سے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح ہو گیا۔